بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ریئل انٹرویو پریپریشن ٹپس شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ایسے ٹپس جو آپ لوگوں کو نہ کبھی پہلے کسی نے بتایا ہے، نہ آپ لوگوں نے کسی سے سنا ہے اور نہ کبھی سنیں گے۔ آپ نے ان پوائنٹس کو اپنے ساتھ نوٹ کرنا ہے اور انہی پوائنٹ پہ عمل کرنا ہے۔ تو ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے ہی مین پوائنٹس کی طرف۔ پوائنٹ نمبر 1، بی ایڈ بکس۔ یاد رکھیں کہ آپ لوگوں نے بی ایڈ اور ایم ایڈ میں جتنے بھی بکس پڑھے ہیں، ان سب بکس کے نیم یاد رکھنے ہیں۔ کیوں یاد رکھنے ہیں؟ کیونکہ کے پی پی سی پینل ممبر میں ایک ممبر آپ سے یہ ضرور پوچھے گا کہ آپ نے بی ایڈ میں کون کون سے سبجیکٹ پڑھے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے نوٹ کیا ہے کہ ہمارے ہاں کے پی کے میں زیادہ تر لوگ جو ہے یہ بی ایڈ ایم ایڈ جو ہے یا یوٹیوب سے شارٹ ویڈیوز کے ذریعے کرتے ہیں یا نقل کے ذریعے کرتے ہیں یا کچھ بھی لکھ لیتے ہیں اور یوں پاس ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے بی ایڈ بکس کے نیم یاد رکھنے ہیں، جیسے کہ آپ لوگوں نے بی ایڈ میں پڑھا ہے کریکولم ڈیولپمنٹ ان پاکستان، اسسمنٹ ان ایجوکیشن، ایجوکیشن فلاسفی اور ایجوکیشن ریسرچ ہے، ایجوکیشن سائیکالوجی ہے، ایجوکیشن مینجمنٹ ہے، ہسٹری آف ایجوکیشن ہے، کمپیریٹیو ایجوکیشن ہے اور ٹیچر ایجوکیشن ہے، اس طرح ہائر ایجوکیشن ہے۔ تو یہ سارے بکس نیم آپ لوگوں نے ضرور یاد رکھنے ہیں۔ چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 2 کی طرف۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے بکس آتھر نیم۔ تو آپ لوگوں نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ کے پی پی سی پینل ممبر جب آپ سے بکس کے بارے میں پوچھے گا کہ آپ لوگوں نے کون کون سے بکس پڑھے، اس کے بعد نیکسٹ ان کا کویسچن یہی ہوگا کہ فلاں بک کا آتھر کون ہے، فلاں بک کا آتھر کون ہے، ایجوکیشن سائیکالوجی کا آتھر کون ہے، ایجوکیشن مینجمنٹ کا آتھر کون ہے۔ تو آپ لوگوں نے بکس کے آتھر نیم بھی نوٹ کرنے ہیں۔ اب آتھر نیم آپ لوگوں نے کیسے نوٹ کرنے ہیں؟ ہم تو زیادہ تر گائیڈ کا سہارا لیتے ہیں، جیسے کہ کوالیفائی کا سہارا لیتے ہیں یا زون آف ایجوکیشن ہے یا کرکس آف ایجوکیشن ہے۔ تو یہاں پہ آپ لوگوں نے بکس کے آتھر نیم کو کیسے ڈھونڈنا ہے؟ بکس آتھر نیم کا طریقہ بہت زیادہ سمپل ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ویب سائٹ کو اوپن کرو، وہاں پہ جا کے بی ایڈ اور ایم ایڈ میں آپ لوگوں نے جو بکس پڑھے ان بکس کو ڈاؤن لوڈ کرو، تو انہی بکس پہ آتھر نیم لکھا ہے۔ چلتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف۔ پوائنٹ نمبر 3۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے آپ لوگوں کا گریجویشن سبجیکٹ، یعنی آپ لوگوں نے ماسٹر کس سبجیکٹ میں کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ ایس ڈی ای او کے انٹرویو میں آپ لوگوں سے زیادہ تر کویشچن آپ کے اپنے ہی سبجیکٹ میں ہوں گے۔ بی ایڈ اور ایم ایڈ میں کویشچن بہت زیادہ کم ہوں گے، تو آپ کا اپنے سبجیکٹ کے اوپر عبور حاصل کرنا یہ لازمی ہے کہ آپ کو کم از کم اپنے سبجیکٹ کے بیسکس کے بارے میں پتہ ہو۔ چلتے ہیں چوتھے پوائنٹ کی طرف، جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ ہے آپ لوگوں کا تھیسس، آپ لوگوں کا ریسرچ۔ آپ لوگوں نے ریسرچ جس سبجیکٹ میں کیا ہے تو آپ لوگوں سے ریسرچ میں کچھ کویشچن ضرور ہوں گے۔ اب ریسرچ آپ لوگوں نے کیے ہے تو آپ لوگوں کو کم از کم اپنے ریسرچ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں سے کس طرح کے کویشچن ہوں گے؟ ریسرچ کے بارے میں زیادہ تر کویشچن آپ لوگوں سے چیئرمین ہی کرے گا۔ چیئرمین آپ سے کیا پوچھے گا؟ نمبر 1، وہ آپ لوگوں سے یہ پوچھے گا کہ آپ نے یہ ٹاپک کیوں سلیکٹ کیا ریسرچ کے لیے۔ نمبر 2، آپ کے ریسرچ کا فائنڈنگ کیا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہے۔ نمبر 3، آپ کا ریسرچ کہاں پہ اپلائی ہوتا ہے۔ نمبر 4، اس ریسرچ کا پاکستان یا ہمارے معاشرے کو کیا فائدہ ہے، کس حد تک ہوا ہے یا نہیں ہوا تو کتنا فائدہ ہوگا۔ نمبر 5، آپ کے ریسرچ میں جو کی ٹرم ہے، جو مین ٹرمز ہے، وہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ چیئرمین آپ سے اس کے بارے میں ضرور پوچھے گا۔ پوائنٹ نمبر 5، جنرل ایجوکیشن پرابلم اینڈ ایجوکیشن ریشو ان پاکستان۔ پینل ممبر آپ سے یہ ضرور پوچھیں گے کہ آپ لوگوں کے علاقے میں یا پاکستان میں یا ہمارے صوبے میں ایجوکیشن میں کیا کیا مسائل درپیش ہے، جیسے کہ مطلب کلاس میں اسٹوڈنٹس کی تعداد زیادہ ہے، ٹیچر اور ٹریننگ صحیح نہیں ہے، اساتذہ کی کمی ہے، ایویئرس کی کمی ہے، اس طرح بہت سارے مسائل ہے، ایبسنٹزم ہے، ڈراپ آؤٹ ہے۔ تو یہ جو جنرل ایجوکیشن پرابلم ہے، اس کے بارے میں نے ڈسکرپشن میں ایک لنک دی ہے، اس لنک پہ جا کے کلک کریں تو وہاں پہ آپ لوگوں کو ایک بہت زبردست ویڈیو ملے گی جس میں نے ایجوکیشن پرابلم ان پاکستان اور اس کے سلوشن ڈسکس کیے۔ اس کے علاوہ اس میں پاکستان کے کرنٹ لٹریسی ریٹ، کے پی کے کا لٹریسی ریٹ، پنجاب کا، سندھ کا، یہ سب کچھ اس ویڈیو میں موجود ہے۔ اس ویڈیو کے ختم ہوتے ہی اس لنک پہ کلک کریں اور ویڈیو ضرور دیکھیں۔ پوائنٹ نمبر 6، ایس ڈی او جاب ڈسکرپشن۔ آپ لوگوں سے پینل ممبر یہ ضرور پوچھے گا کہ ایس ڈی او کا جاب کیا ہے، مطلب وہ کیا کیا کام کرے گا اور وہ ٹیچروں کے ساتھ کیسے ڈیل کرے گا، ایس ڈی او کے ساتھ کیسے ڈیل کرتا ہے، مختلف قسم کی سچویشن کو کس طرح پیش کرتا ہے، ٹیچروں سے کام لینا ہو، ہیڈ ٹیچر سے کام لینا ہو تو کس طرح لیتا ہے، اور وہ اپنی ذمہ داریاں کس طرح پوری کرتا ہے، اور وہ کس قسم کے ایڈمنسٹریشن کو فالو کرتا ہے۔
اس کے علاوہ آپ لوگوں سے AS2 کے ہیرارکی لیول کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تو ٹاپ پہ DEO ہوتا ہے، مطلب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر، اس کے انڈر پہ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہوتے ہیں، یعنی ڈپٹی DEO، اس کے انڈر پر سب ڈویژن ایجوکیشن آفیسر ہوتا ہے جس کو ہم SDEO کہتے ہیں، اور سب ڈویژن ایجوکیشن آفیسر کے انڈر ASDO ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، ڈسٹرکٹ انفارمیشن۔ آپ کے پاس اپنے ڈسٹرکٹ کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے، جیسے کہ آپ کے ڈسٹرکٹ کا نام کیا ہے، آپ کے ڈسٹرکٹ کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے، مطلب ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف یور ڈسٹرکٹ۔ اس کے علاوہ آپ کا ڈسٹرکٹ کس چیز کی وجہ سے مشہور ہے، آپ کے ڈسٹرکٹ میں کون سے بڑے بڑے ماہر تعلیم ہے، بڑے بڑے اسپورٹس مین ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں میدان میں یونس خان اور فخر سمان ہیں۔ اس طرح آپ کے علاقے میں بڑے بڑے سیاستدان جنہوں نے پاکستان کے لیے کچھ کیا ہو۔ اس طرح آپ کے علاقے میں جو بڑے ادیب اور شاعر ہیں، اس طرح بڑے دفاعی لوگ جو فوج میں عیسائی وغیرہ میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے علاقے میں جو بڑے علماء ہیں ان کے نام بھی آپ لوگوں نے ضرور یاد رکھنی چاہیے۔ آپ لوگوں کے پاس ڈسٹرکٹ کی ایجوکیشن کے بارے میں بھی انفارمیشن ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کے ڈسٹرکٹ میں کتنے پرائمری اسکول ہے، کتنے مڈل اسکول ہے، کتنے ہائی اسکول ہے، اور ان اسکولوں میں ایجوکیشن ریشو کیا ہے، آپ کے علاقے میں ایجوکیشن ریشو کیا ہے۔ تو یہ سب پوائنٹ جو ہے یہ ریئل انٹرویو انفارمیشن ہے۔ اگر آپ لوگ ASDO اور ہیڈ ماسٹر ایڈمنسٹریس یا ASDO انٹرویو کے لیے پریپریشن کر رہے ہیں تو ہمارے چینل میں پلے لسٹ پہ جا کے انٹرویو پریپریشن ویڈیو ضرور دیکھنا، بہت زیادہ ہیلپ فل ہے۔ اللہ پامان، اللہ حافظ، گڈ بائے۔